Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ہمارے پاس بڑے کمال لوگ ہیں. ایک بھائی نے مجھ سے کہا کہ چائنا میں سرخ رنگ کا آسمان نظر آ رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی آیا چاہتے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اینڈ آف دا ٹائم آ گیا ہے, تو کیا آسمان لال ہو گیا ہے اور یہ امام مہدی کے آنے کی ایک نشانی. مجھے پہلے تو یہ بتاؤ کہ امام مہدی کے آنے کی یہ نشانی تم نے کہاں سے نکالی؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, کس نے بتائی ہے تمہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت آسمان لال ہو جائے گا؟ پہلے تو یہ بتاؤ. اچھا, اگر آسمان نے لال ہونا ہے تو سعودی عرب میں آسمان لال ہونا جہاں امام مہدی کا ظہور ہوگا, نہ کہ چائنا میں. ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک اوپر کا کمپارٹمنٹ جو دیا ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ فارغ ہے وہاں سے ہم سارے. اچھا, امام مہدی تشریف لے آئے, ظہور ہو جائے, آگے سے پھر ہم جیسے لوگ ہیں جو 3 میں نہ 13 میں, یہ لوگ ساتھ دیں گے امام مہدی کا, جنہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ عید کے دن فلم دیکھنے کا شوق ہے, جو رمضان میں روزے رکھ کے فلمیں دیکھتے ہیں, دن بھر سوتے رہتے ہیں, رات بھر جاگتے رہتے ہیں, لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں, لڑکیوں کے اسکول کے باہر کھڑے رہتے ہیں, انہیں امپریس کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, جنہیں اگر 2-4 پیسے ہاتھ لگ جائیں تو دوسری بیوی کی ٹینشن ہو جاتی, دوسری بیوی ہو جائے, کہیں دوسری تیسری ہو جائے, گھر بنگلے گاڑیاں بنانے سے فرصت نہیں ہے, یہ امام مہدی کا ساتھ دیں گے. مطلب اپنا کیا بولے بندہ یار. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. ایک تو ہمارے ہاں ہر شے کو جو ہے بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں, کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے. بھئی ہوا کیا, پچھلے دنوں چائنا میں آسمان لال ہو گیا. یہ زوشان میں مے 8 کو یہ چیز وہاں کے شہریوں نے دیکھی. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, ویبو ہو گیا یا اور بہت سارے, سینا ہو گیا, بہت ساری جگہوں پر اس ایب نارمل کلر آف دا اسکائی کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا, اس پر ویڈیوز ڈالی گئیں. یہ چیز ٹویٹر پہ آ گئی, اور آپ کو پتا ہے ٹویٹر پہ آتے ہی تو آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. تو چائنا کیا ایک ڈسٹرکٹ ہے بلکہ زوشان, وہاں پر اس قسم کے معاملات دیکھنے میں آئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ہوا کیا؟ جو لوکل رپورٹس تھیں, نجی رپورٹس تھیں, انہوں نے بتایا, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں واقعتاً آسمان کا رنگ لال ہو گیا تھا. لیکن ہوا کیوں تھا؟ وہ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں فزکس میں, ایک ہوتی ہے ریفلیکشن, ایل کے ساتھ ہوتی ہے ایک ریفریکشن. تو ریفریکشن ہوئی تھی ریڈ لائٹ, اور وہ جو فشنگ بوٹس تھی نا, جو فشنگ کے لیے ہارویسٹنگ جو کرتی ہیں, جو پانیوں میں مچھلیاں پکڑتی ہیں, تو وہ ان کی ریفریکشن کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. اور زوشان کے جو میٹرولوجیکل بیورو ہے, جو آپ کا موسمیات کا جو محکمہ ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس دن بھائی فوگی موسم تھا, کلاؤڈی موسم تھا زوشان میں, اور یہ ہفتے کے دن کی بات ہے, اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی, ڈرزلنگ ہو رہی تھی جس وقت یہ ریڈ سکائی دیکھا گیا. یہ اسی لیے ہوگا کہ جو ریفلیکشن آف لائٹ تھی وہ فرام دا لو لیول کلاؤڈز, کیونکہ دیکھیں نا کلاؤڈز میں کئی لیولز ہوتے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, ان کو یہ لگتا ہے کہ جو سارے بادل ہیں برسنے والے ہوتے ہیں. ہر بادل برسنے والا نہیں ہوتا, اس میں لیولز آف کلاؤڈز ہوتے ہیں. جو لو لیول کے اوپر کلاؤڈ سے ان کی میں ریفلیکشن ہوئی, اور کنڈیشنز ور گڈ, اور جو ہے پانی میں نمی تھی, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اگر مور واٹر ہو ان دی ایٹماسفیئر تو اٹ فارمز ایروسولس جو ریفریکٹ کرتے ہیں اور پھر لائٹ کو اسکیٹر کرتے ہیں, جو فشنگ بوٹ سے آ رہی تھی, اور انہوں نے ایک لال اسکائی کا سما باندھ دیا. اور ہمارے یہاں کبھی کبھی اسکائی آپ دیکھیں نا مختلف رنگوں کا, نیلا, پرپل, اورنج, وہ سب یہ بخارات کا کھیل ہوتا ہے یہ سارا. تو ایکسپرٹس جو ہے نا اسپیس فزکس کے, چائنا یونیورسٹی آف جیو سائنسز کے وان صوبے میں جو موجود ہے, انہوں نے کہا کہ یہ جو بلڈ ریڈ اسکائی آپ نے چائنا میں دیکھا تھا, it wasn't caused by any anomalies in the solar activities as the solar and geomagnetic activities جو اس وقت ہو رہی تھی وہ بڑی کام تھیں, تو اس کی وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہوا. تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی وقت ختم ہونے والا ہے, تو ایونچولی وقت تو ختم ہو جائے گا, ہر چیز کو اختتام ہے. لیکن نہ یہ امام مہدی کے ظہور کی نشانی ہے کہ بس سوچیے یار امام مہدی کے ظہور کی نشانی چائنا میں کیوں نکلے گی بھائی. دوسری بات یہ ہے کہ it has nothing to, I mean وہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کوئی اچھمبے والی چیز نظر آ جائے تو بس اس کو سب نے پیٹنا شروع کر دیا, اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا چینلز کی تو چاندی لگ جاتی ہے. وہ تو اس نیوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی چیز اس طرح کی ہاتھ لگے اور اس کے بعد تڑوڑ مڑوڑ کے اس کو پھر کسی طرح دین کا لبادہ پہنا دیں, اور پھر تو ہمارا مسلمان ماشاءاللہ سبحان اللہ وہ تو ایسے وائرل کرے گا نا واٹس ایپ پہ. یہ والی ویڈیو وائرل نہیں ہوگی جو میں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ حق اور سچ پر مبنی ہے. وہ ویڈیوز وائرل ہوں گی جس میں سنسنی ہوگی, ایک عجیب مزاج ہے. پھر لوگ آگے میرے چینل پہ کمنٹ کرتے ہیں آپ کی ویڈیو پہ ویوز نہیں ہیں, کیونکہ میں سنسنیاں نہیں پھیلاتا نا, میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہا, میں آپ کو وہ باتیں نہیں بتا رہا جو
بکیں گی, یہ کوئی ہم نے دکان نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ مارکیٹنگ کرنی ہے. یہ بات ہم نے صحیح پہنچانی ہے آپ کو, اللہ کی مرضی جس تک پہنچ جائے. آپ لوگ بھی ذرا اپنا فرض ادا کریں, اس کو آگے پہنچا دیا کریں, شیئر کیا کریں تاکہ صحیح بات لوگوں تک پہنچے. ورنہ ہمارے ہاں جہالت میں آ کے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور غیر مسلم پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور پھر آ کے میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہ سر یہ بول دیا وہ بول دیا, اب ہم کیا کریں. تو پہلے ہی ذرا تحقیق کر لیتے نا تو اس قسم کی حماقتیں نہیں کرتے. اللہ بہتری کرے, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس لیے فوراً کوئی نیوز دیکھ کے نا جمپ نہ کر جایا کرو. فارورڈ کا بٹن کلک کیا, اس کو ساری دنیا میں پھیلا دیا, پھر بعد میں معذرتیں کرتے پھرتے ہیں. پہلے تحقیق کر لیا کرو. دیٹس اٹ. میں ان بھائی کا بڑا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ تک اس نیوز کو پہنچایا اور کہا کہ سر اس کے بارے میں کچھ بتائیں. تو انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اللہ بھلا کرے ان کا بھی, اور ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح معنوں میں باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.